الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروسه وبوله يوزن على الميزان يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 10واں پارہ سورہ انفال کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ. کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے. انہم لا یعجزون، کہ ہم اس کو شکست نہیں دے سکیں گے. کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا ہے، جان اس نے بچا لی ہے، شرارت کر کے بھاگ گیا ہے. انہم لا یعجزون، کہ ہم اس کو شکست نہیں دیں گے کہ وہ بھاگ گیا ہے، چھپ گیا ہے. یہ تو کافروں سے متعلق بات ہے. مسلمانوں کو کیا حکم ہوا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اے مسلمانوں، جتنا تم سے ہو سکتا ہے طاقت کے لحاظ سے تیاری کرو، یعنی جہاد کی تیاری کرو. قرآن مجید میں بہت مقامات پر جہاد کا حکم ہے اور مسلمانوں کے شان و شوکت کا ذریعہ ہے جہاد، عزت کا ذریعہ ہے. کئی مقامات پہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو جہاد سے متعلق احکام ہیں، مسائل ہیں، فضائل ہیں اور پوری ترتیب کے ساتھ جہاد کی تربیت کی ہے، وہ 2 صورتوں میں زیادہ ہے. ایک سورہ انفال ہے جس کا نام پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہیں وہ سورہ انفال کی ہے. اور اس کے بعد ایک متصل سورت دوسری شروع ہوتی ہے
جس کا نام سورہ توبہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے سورہ توبہ کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید کی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور ایک جگہ اور لکھی ہوئی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط سے پہلے خط شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان۔ تو پورے قرآن مجید میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا نام لیتے ہیں جو بڑا مہربان رحم والا ہے، یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ تو سورہ 10ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے جو سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سورت میں قتال کا ذکر ہے، کفار کے خلاف جہاد کا ذکر ہے، تو قتال اور جہاد تھوڑا سا اللہ پاک کا جلال غالب ہے کہ آپ کو دشمن رہنے نہیں دیتے، تو پھر اللہ نے صفت جلال کے ذریعے قتال کے، جہاد کے احکام نازل فرمائے۔ تو جلال اور جمال دونوں جمع نہیں ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمال ہے، اس لیے بسم اللہ کو یہاں پر اللہ پاک نے نہیں لکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے اندر قتال کا ذکر ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ، پورے قرآن مجید کا ہر سپارہ، ہر سورت کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں جہاد کا ذکر نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ ذکر جہاد کا سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں ہے۔ اور کبھی کبھی ہماری حکومتیں 10ویں کے 11ویں 12ویں کے نصاب میں سورہ انفال اور توبہ شامل کرتی ہیں، اور جب کسی کا پریشر ہو تو پھر ان کو نصاب سے نکال بھی دیتی ہے۔ یہی بات ہے۔ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی پڑھنے پر تو دشمنوں کے بڑے اعتراضات ہیں کہ یہ بھی جہاد کی دعوت دیتا ہے، تو پورا اقبالیات پڑھایا بھی نہیں جاتا، پوری کلیات نہیں پڑھائی جاتی، تو بھی تھوڑے تھوڑے کچھ حصے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود دشمنان اسلام کو ہمارے نصاب کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ اقبال کیوں پڑھاتے ہیں۔ مطلب ہے ہر وہ بات جو جہاد سے متعلق ہو وہ دشمن کو تکلیف دیتی ہے، اور دشمن کو قابو کرنے کا ذریعہ ہی جہاد ہے، اس کے علاوہ تو دشمن قابو نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ جو کچھ مرضی کرتے رہے ہیں وہ پھر بھی ٹھیک ہے، اور ہم دفاع بھی کریں تو صحیح نہیں ہے۔ تو سورہ انفال کی آیتیں پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بچ گیا ہے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ ہم اس کو شکست نہیں دے سکیں گے، یہ اپنے دماغ سے نکال دے۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، صیغہ امر ہے، تم لوگ تیاری کرو جہاد کی، طاقت کو جمع کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، کیونکہ فتح تو اللہ کی مدد سے ہونی ہے، کثرت اسلحہ یا کثرت افراد سے نہیں ہونی، لیکن جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ تیاری کرو، یہ حکم ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ایک مثال بھی دے دی
کہ گھوڑوں کو مطلب ہے جہاد کے لیے پالو، تیار کرو۔ جو میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے اس میں گھوڑے کی فضیلت کا ذکر ہے، اور بخاری کی حدیث ہے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے کو پالتا ہے، روکے رکھتا ہے، ایمانا باللہ تعالی، ایسے بندے کا اللہ پر ایمان ہے، وتصدیقا بوعدہ، اور اللہ نے جو وعدے کیے ہیں نا ایمان والوں کے ساتھ، تم یہ نیکی کرو گے یہ ملے گا، یہ نیکی کرو گے یہ ملے گا، اللہ کے ان وعدوں پر بھی اس کا ایمان ہے، تو فَإِنَّ شِبْعَهُ، گھوڑے کو چارہ ڈال کر، گھوڑے کو چارہ ڈال کر اس کا پیٹ بھرنا، وَرَيَّهُ، اور اس کو پانی پلانا۔ پھر گھوڑا فطرتی بات ہے، ہاضمے کے بعد وہ پخانہ کرے گا، پیشاب کرے گا، یہ ساری چیزیں یوزن علی المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ ان کو بھی تولا جائے گا جو تم نے جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھا ہے۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، اب بھی گھوڑا ہے، لیکن کوئی چیز بھی آپ کے پاس تلوار کے لحاظ سے، نیزے کے لحاظ سے، تیر کمان کے لحاظ سے، پستول کے لحاظ سے، کلاشنکوف کے لحاظ سے جہاد کی نیت کی رکھی ہوئی ہے تو ثواب ہے۔ تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی استطاعت کے مطابق اسلحہ کے لحاظ سے، مشق کے لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے وغیرہ تیاری کرو۔ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا، عقل مند شخص وہ ہے جو دشمن سے کبھی بھی مطمئن نہ ہو، دشمن صلح بھی کر لے تب بھی آپ ہوشیار رہیں۔ جس کو حدیث میں یوں فرمایا کہ مومن کو جہاں سے ایک مرتبہ دھوکہ ہو وہاں سے دوسری مرتبہ مومن کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، ایک مرتبہ جہاں سے دھوکہ ہوا ہے وہاں سے دوبارہ مومن کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرا شیخ کا کیا مقولہ ہے کہ دشمن سے کبھی مطمئن نہیں ہونا، اور یہ عام حالات زندگی ہے۔ اگر ایک شخص نے آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ دھوکہ دیا ہے، آپ لین دین دعا سلام رکھیں لیکن مطمئن نہ ہو، اعتبار نہیں کرنا، یہ وظیفہ ہے زندگی کا۔ ایک مرتبہ جو آپ کا بے ادبی کر سکتا ہے وہ شخص، کچھ حالات کے لحاظ سے وہ اب بے ادبی نہیں کر رہا، اس کو موقع نہیں مل رہا، وہ پھر بھی کسی دن ڈسے گا، اس لیے آپ پہلے سے مطمئن، مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹریننگ دی جاتی تھی، جہادی مشقیں کی جاتی تھیں، باقاعدہ آپ تیر اندازی میں شریک ہوتے تھے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب ٹریننگ جہادی مشقیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے بھی جاتے تھے۔ ایک مسجد سنان تھی، کچھ عرصہ پہلے یہ ابھی شہید ہوئی ہے، وادی عقیق کے کونے پر، اتنی دور نہیں ہے، جہاں داودیہ ہے، جہاں مکتب پاکستان ہے، شارع ستین کے کونے پر ایک مسجد تھی مدینہ منورہ میں، اس کا نام مسجد سنان ہے، سنان تھا، سنان کہتے ہیں تیر کو۔ اس گراؤنڈ میں
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں مشقیں کرتے تھے، اور مشقوں کا طریقہ کیا تھا کہ ایک سائڈ سے افریقی ہوتے تھے اور مسلمان، اور دوسری سائڈ سے مدینہ والے، تو پھر تیر اندازی ہوتی اور کشتی ہوتی جس سے جسم مضبوط ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مشقوں کو دیکھنے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو جماعتیں تیر اندازی کر رہی ہیں، تو آپ بھی ایک سائڈ میں ہو گئے، تیر چلایا اور آپ نے فرمایا ارمو بنو اسماعیل، ارمو بنی اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت بڑے تیر انداز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اے بنو اسماعیل تیر اندازی کرو، خوب تیر برساؤ، اور ایک سائڈ سے آپ نے تیر بھی چلایا۔ دوسری سائڈ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے کہ حضرت جی آپ اس سائڈ میں ہیں، آپ اس سائڈ میں ہیں، ہم تو آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ وہاں سے تشریف لے ایک سائڈ میں کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب آپ، اور آپ خوش ہوتے تھے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کہ ان مشقوں سے جو جہادی ٹریننگ ہوتی تھی، اور یہاں پر صیغہ امر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طور پر واک بھی ہوتا تھا، چہل قدمی بھی تھی، آپ بھی مضبوط تھے۔ ویسے بھی اللہ پاک پیغمبروں کو بہت بڑی طاقت عطا کرتا ہے قدرتی طور پر نا جی۔ ایک روکانہ بہت بڑا پہلوان تھا مکہ مکرمہ میں، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اونٹ کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاؤں اور مسلمانوں کا پیغمبر مجھے دھکا مار کے اونٹ کی کھال سے ہٹا دے یا کھال کھینچ دے اور میں گر جاؤں، تو میں مسلمانوں کے پیغمبر پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس دن مرضی کر لو۔ اس نے کر دیا، آپ نے یوں کیا گر گیا، کہتا میں ابھی صحیح پکا ہی نہیں ہوا تھا، میں سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی، میری سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا پھر سیٹنگ کر لو، ہے کیا بات ہے؟ اچھا دوبارہ آپ نے یوں کیا، وہ پھر گر گیا۔ اس نے پھر بھی یہی کہا کہ میں ابھی جمع نہیں تھا۔ اس کو پتہ نہیں ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے نا جی، اس کا سفر صرف پیٹ تک ہوتا ہے۔ جو مسلم ہوتا ہے جہاں اور بھی ہے، جہاں تک مسلم کو نظر آتا ہے نا جی، اس سے کہیں اور بھی کچھ ہے، مسلمان کا اس پر بھی ایمان ہوتا ہے جو مسلمان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کافر کو جو نظر آتا ہے اسی کے اوپر ہی وہ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ آپ اطمینان کے ساتھ جب کھڑے ہو جاؤ گے نا پھر بتانا۔ وہ جب کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اب مطمئن ہو کے کھڑا ہوا ہوا، آپ نے یوں کیا، کوئی اتنا بڑا زور بھی نہیں لگایا، گر گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ رکانہ پہلوان ایمان لے آیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو 100 پہلوانوں سے زیادہ کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ 100 پہلوان اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے نا جی، اس کے ساتھ خصوصیات ہوتی ہیں جو عام انسان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے پھرتے، واک کرتے، اپنے جسم کو مضبوط رکھتے تھے، اور یہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم تھا۔ کچھ تو مجاہدین ہوتے ہیں، پکا انہوں نے جہاد میں نام لکھایا ہوا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں عام باشندے کو بھی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ مدرسوں کے بچوں کو، سکول کے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے۔ ہم نے اس کو محدود بنا لیا ہے، بس صرف فوج نہیں کرنا ہے، فوج نہیں کرنا ہے جی، وہ فوج ٹھیک ہے، فوج کی تو اصل ذمہ داری ہے کہ وہ اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے بہتر انداز میں اس کا کام کرنا ہے، لیکن ہر بندہ مجاہد ہونا چاہیے۔
تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ جنرل ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ اسکولوں میں مدرسوں میں ٹریننگ کا یہ حکم ہوا تھا اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جناب اپنے بچوں کو ٹریننگ بھی نہیں دے سکتے، مشقیں بھی نہیں کرا سکتے، دشمن پھر تو جو ہے نا جی ناراض ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کس ناراضگی سے بچو گے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان بھی نہ رہو، وہ یہ چاہتا ہے یہ ملک بھی ہمارے حوالے کر دو، وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے جو ہیرے جواہرات اور تمہارے ذخیرے وغیرہ لوٹ کر لے گئے تھے، اب بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے، دشمن نے تو یہی چاہنا ہے۔ کون کون سی بات سے ہم ان سے ڈرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو ٹریننگ میں نہیں مصروف رکھیں گے تو اپنا نقصان ہوگا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ ایک اصولی بات یاد رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے 10 سالہ دور ہے، اور کوئی سال سکون کا نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں جہاد نہ ہوا ہو، اس لحاظ سے کہ اس میں جہاد نہ ہوا ہو، کوئی ایسا سال نہیں ہے۔ کسی میں تھوڑا، کسی میں سال میں زیادہ، کسی میں بڑی مشق، کسی میں بڑا جہاد، کسی میں تھوڑا۔ 10 سالہ، اب آپ میری طرف توجہ کرو، سارے جھلے جمع ہیں۔ 10 سالہ مدنی دور میں کوئی سال ایسا نہیں کہ جہاد نہیں ہوا۔ جہاد کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، عزت پانا مشکل ہوتا ہے۔ جب نبی جو مستجاب الدعوات ہستی ہے نا جی، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں نا، ان کو جہاد کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی جہاد کیجئے، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کو قتل کر دیجئے، ان کو جہنم میں ڈال دیجئے، اور برا ٹھکانہ ہے ان کا جو ہم نے بنایا ہے۔ نبی کو حکم ہے، نبی بے نیاز نہیں ہے جہاد سے، نبی کو بھی لوگ نہیں رہنے دیتے تھے سکون سے، تو جہاد میں آپ شریک ہوئے۔ لہذا مسلمان یہ سمجھے کہ جیسے میں ایمان لایا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ایک اور کام بھی ہے کہ جو میں نے جہاد کرنا ہے۔ 10 سالہ زندگی میں نبی نے جہاد کیا تو زندگی مدینہ طیبہ کی پرسکون بنی۔ خلافت راشدہ دیکھو یا اس کے بعد کا علاقہ دیکھو، مسلمان کی زندگی، حیات، عزت، شہرت، دولت، سطوت، سہولت، سب کچھ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اور جتنا جان بچائی نے جناب ہم نے وہ غزہ کے ساتھ بریلی شیلی شور مچایا، یہی کچھ کیا نا، یعنی جان بچائی نا۔ جہاد تو فرض تھا، جب علماء نے کہہ دیا تو جہاد فرض ہے۔ ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، جب انگریز آیا تھا نا پاک و ہند میں، اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اور علماء چیختے رہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وظیفے نہ لو، فلان نہ کرو، فلان نہ کرو۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی کیا جانتے ہیں جی آج کل معیشیات کو، اقتصادیات کو، اس نظام کے چلانے کو، مولوی کیا جانتے ہیں۔ پھر مولویوں کی چیخ کو نہیں سنا نا، تو پھر کیا ہوا، صرف لال کا وہ دہلی لال قلعہ ہی رہ گیا نا، اور اکبر بادشاہ کا جاسوس اس کا اپنا پوتا اور نواسا نکلا، الہی بخش۔
تباہ ہو گیا، بر وقت علماء کے فتوے پر توجہ نہیں دی، اور یہ حالت ہوئی جس کو اقبال نے کہا نا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ شروع میں تو افغانستان سے یہ ہمایوں، یہ اکبر، یہ فلان اور بڑا جناب نظریہ لے کر آئے تھے کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ جب اس وقت کے لحاظ سے میک اپ زدہ ہندوانیوں کو دیکھا تو پھر یہ کہنے لگے ہندو کے ساتھ شادی کرنے میں کیا حرج ہے، فلان کیا حرج ہے۔ علماء بتاتے رہے نہیں ہوتی شادی، فلان، یہ نہیں سمجھ آیا ان کو۔ پھر یہی تماشا ہوا کہ وہ ملک ختم ہو گیا۔ یہ زوال ایسے نہیں آتے، قدرت کے امر سے آتے ہیں۔ کوئی پتا جب اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو کافر ہمارے اوپر مسلط ہو سکتا ہے؟ اس وقت یہودیوں نے جب ان کے حوالے تھی بیت المقدس تو قدر نہیں کرتے تھے، بس ادھر ادھر ٹیکس میکس وغیرہ جو کچھ بھی ہے ترتیب بنا رکھی تھی۔ تو اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا تھا، تاریخ پڑھیں۔ پھر توبہ طیب کی، ٹھیک ہو گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو مل گئی بیت المقدس، پھر بگڑ گئے اور پھر دوبارہ ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ قرآن نے 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تم باغی بنے نا، ہم نے تمہیں 2 مرتبہ جھنجھوڑا۔ یہ دشمن جو ہلتا جلتا ہے نا جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ غزہ سے جان بچائی ہم نے، ہمارے ذمہ مدد ضروری تھی۔ فتویٰ علماء نے دینا ہوتا ہے، ان پہلوانوں نے دینا ہوتا ہے جو پولیس پیچھے نکلے لگے تو دوڑ کے 2 مرتبہ گرے، فتویٰ انہوں نے دینا ہوتا ہے۔ فتویٰ کام ہی علماء کا، انہوں نے سبق پڑھایا ہے، آپ نے پڑھنا تھا نا۔ آپ ڈھوم مراسیوں والا کام کرتے رہے تو فتوے کے ٹائم پر آپ درمیان میں ٹانگ اڑا رہے ہو۔ غزہ کی مدد نہیں کی، ہم سب گنہگار، پوری امت مسلمہ گنہگار ہے، اور سب سے زیادہ گنہگار 2-3 ملک ہیں۔ مصر ہے جو پہلے ہی مرسی کو ختم کر کے بیچ چکا اپنا ایمان۔ طیب صاحب کبھی کبھی انگڑائی لیتے ہیں ترکی والے۔ پاکستان پر سب کی نظریں ہیں۔ ہمارے جنرل صاحب خود فرماتے ہیں کہ نظریاتی طور پر ایک ملک یہ ہے اور ایک مدینہ طیبہ ہے۔ نظریاتی ملک کو پوری دنیا کے ایمان والوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے جان بچائی غزہ میں، صحیح مدد نہیں کی تو خود مصیبت میں پڑ گئے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بلا وجہ ہندو چھیڑ رہا ہے جس کا ایمان گائے ہے، جس کی کھانا گوبر ہے، جس کا پینا پیشاب ہے، اس کی کوالٹی دیکھیں اور آپ کے اوپر وہ غالب ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں نا، جواب دینے میں مشورہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں نا جی کیا صورتحال ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہتر سوچتی ہے فوج، لیکن وہ تو شرارت کر رہا ہے۔ ایک کمزور عقیدہ شخص، ظاہری جسم کے لحاظ سے بھی کوئی ڈھنگ کے بندے کوئی نہیں ہے پاکستانیوں کے مقابلے میں، وہ آپ کے اوپر غالب آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے گناہ نہیں چھوڑے، توبہ استغفار نہیں کیا۔ ہمیں استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ سن 71 میں یا جس وقت بھی کوئی جنگ ہوئی تو صبح کی نمازوں میں بھی مسجدیں بھری بھری نظر آتی تھی، تسبیحات تھی لوگوں کے ہاتھوں میں، اور ہر وقت دعائیں تھی اللہ پاک پاکستان کو بچا، محفوظ رکھ، فتح مبین عطا فرما۔ روزے رکھتے تھے لوگ، صدقے کرتے تھے۔ جنگ 2-4 دن سے جاری ہے، جنگ اسی ہوتی ہے، جواب جو نہیں دے رہے ہو تو اسی طرح ہی ہوتی ہے جنگ۔ صبح کی نماز میں تو ہمیں تو وہی 4 بندے نظر آئے، کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ جب ہماری حالت یہ ہے، دیکھو جنگ کریں گے مجاہد فوج وغیرہ، اور جو عام لوگ ہیں ان کو توبہ اور استغفار، تسبیحات، روزے، قیام،
یہ حالت کرنی چاہیے، رجوع اللہ، کیونکہ مدد جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، کثرت افراد سے نہیں ہوتی، کثرت اسلحہ سے نہیں ہوتی۔ اور قرآن کا تو یہ بڑا واضح اعلان ہے، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس لیے زمین پر کتنی ایمان والی تھوڑی سی جماعتیں گزری ہیں، جب الہ کلمۃ اللہ کے لیے میدان عمل میں اترے تو یہی تھوڑی جماعتیں غالب بن گئیں۔ کیسے بنی؟ باذن اللہ۔ رجوع اللہ جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور مدد متوجہ ہوتی ہے، تو ہم سب کو توبہ اور استغفار، رجوع اللہ کرنا ضروری ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ہوا جو آپ نے پڑھا سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن آگ نہیں جلی، سالن نہیں بنا، یہ آپ نے سنا ہے۔ ایسا کوئی دن بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسلحہ موجود نہ ہو، کھانا نہ پکنا یہ ہوا، اسلحہ نہ ہونا گھر میں ایسا نہیں ہوا۔ اور جو اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا کافر کے پاس، وہ ہمارے پاس ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، ان کے پاس 100 تھے تو ہمارے پاس دو ہیں، ان کے پاس 300 تھے ہمارے پاس چند ہیں۔ یہ تھا ریشو، یہ رہا کہ وہ اسلحہ ہمارے پاس کم تھا، لیکن تھا ضرور جو ان کے پاس اسلحہ۔ آپ کے پاس ریڈار ہی نہیں ہے، چائنا کی محتاج ہے، چائنا آدھے گھنٹے کے بعد بتاتا ہے وہ جہاز ان کا آ گیا نہیں، ذرا جاگو، ڈرون اپنے کام کر لے تو پھر اس کے بعد ہم گرا دیتے۔ یہ ضروری تھا کہ آپ کا اتنا بڑا بارڈر، ہمیں تو آپ افغانستان پر بھی اعتبار کوئی نہیں، یہ بارڈر بھی اسی میں ہی شامل کر لو، انڈیا والے میں۔ انڈیا کا خود سینکڑوں میل بارڈر، پھر ایران کے اوپر کیا اعتبار ہے؟ وہ فلانا ملانا جو اتنا لمبا سا پتلا سا وہ بندہ پکڑا ہوا ہے، عجیب ان کے نام ہوتے ہیں، پتہ نہیں راشن ماشن کیا، وہ بھی جاسوسی کرتے ہوئے ایران کے راستے سے آیا تھا۔ ہماری تو ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور کسی کے اوپر کوئی اعتبار کیا ہے؟ تو فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ۔ ایک مثال دی، وہ من رباط الخیل، گھوڑوں کو صدا رکھنا، نشانوں پہ نگاہ رکھنا، انہیں دہشت زدہ رکھنا، یہ مطلوب شریعت ہے۔ تم جب مشق کرو گے نا جی، جہادی ٹریننگ، تو دشمن ادھر ڈرے گا کہ یہ تو تیار ہو رہے ہیں۔ جب سوئے رہو گے تو دشمن پھر رات کو حملہ کر دیتا ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، جب جہادی ٹریننگ کرو گے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ اور تمہارے رسول کے دشمن اپنے مقاموں میں ڈریں گے، وآخرین من دونہم، جو دشمن دور رہتے ہیں وہ تمہاری ٹریننگ کو دیکھ کر وہ دور ڈرتے رہیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ظاہر اسلحہ بنانا ہے نا جی، اسلحہ خریدنا ہے، جو کچھ کرنا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم کر دیا۔ وما تنفقوا فی سبیل اللہ یوفى الیکم، دو گے نا جو اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید میں بہت ذکر ہوا ہے۔ یاد رکھنا، انفاق فی سبیل اللہ اکثر جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ اشاعت دین میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اور 700 گنا، جو ایک درہم 700 گنا بڑھ جائے گا نا جی، 700 گنا، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں۔ مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ۔ تو بات یہ ہے دوستو
اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جیسے فوج کرتی ہے تمام نوجوانوں کے اوپر ضروری ہی حکومت کو سوچنا چاہیے، مدرسوں کے طلبہ ہوں، سکول کے طلبہ ہوں، اپنی صحت کے لحاظ سے بھی ورزش ضروری ہے، اور جب ضرورت پڑے صحت کے لحاظ سے بھی نیت یہ ہو کہ تاکہ میری صحت اچھی ہو تو میں عبادت اچھا کر سکوں، نیکی اچھی بجا لگا سکوں، کوئی خدمت خلق بھی کر سکوں، اور جب جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت پیش آئی تو ادھر جا سکوں۔ جب اس نیت سے ورزش ہوگی، جم ہوگا، جو ہوگا، سب ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا، قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا، قال حج مبرور۔ ایک پوچھنے والا سرکار دو جہاں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، حضور اعمال میں سے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ رسول پر ایمان لانا۔ کہنے لگا حضور ایمان کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان کے بعد سب سے اونچی نیکی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر کہنے لگا حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا حج مبرور، حج مقبول، حج سے بھی پہلے فرما دیا نا۔ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء کے نزدیک جہاد رکن اسلام میں شامل ہے، جو گزشتہ جمعے پر بات کی تھی، کتب علیکم القتال اور کتب علیکم الصیام۔ اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، 2 سال دور بھی نہیں پورا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف ہوا، مرتدین کے خلاف ہوا، لشکر اسامہ بھیجا گیا۔ ہم کہتے ہیں نا 4 سال ہمیں حکومت ملی ہے، ٹائم کم تھا ورنہ پاکستان کے حالات کو بدل دیتے، وہ بدلنے والے 2 سال میں بدل دیتے۔ خلافت بنو امیہ کے درم برم نظام کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال میں بدل دیا تھا، 2 سال میں، اور ہمیں 10 سال مل گئی حکومت، پھر بھی کچھ نہ بدلے۔ فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ 2 سالوں میں نظام بدلا۔ چلو ابو بکر کا تو مقام اونچا ہے، انہوں نے 2 سال میں نظام ٹھیک کیا، تو اونچے لوگ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تو صحابی نہیں تھے۔ پھر حضرت عمر کے دور میں کہاں کہاں تک جہاد ہوا۔ اس خط کا جواب حضرت عمر نے اپنے دور میں دیا تھا، جو فارسیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا نا جی، جو خط لے کے گئے تھا قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے خط پھاڑ دیا تھا، بے ادبی کی تھی، یار ہمارے اوپر حکم چلا رہے ہیں، یار ہم بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ملک کے بھی اتنے ٹکڑے ہوں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کی نا جی، ہمارے پیغمبر کا خط پھاڑا، اس کا بدلہ پھر دیا نا۔ وہ قیصر و کسریٰ وہ گئے سب۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ دشت و دشت دریابی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے، یہ جہاد کے لیے نکلے، دریاؤں کو حکم دیتے ہیں، دریا راستہ دے دیتے ہیں، اور جنگل کے درندوں کو حکم دیتے ہیں نکل جاؤ، تو جنگل کے درندے مانتے ہیں بات۔ یہ ان صحابہ کی
یا مجاہدین کی یہ جو کرامات ہیں نا جی، یہ کرامات، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ میں یہ کرامات ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے جہاد میں، سب تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ ماشاءاللہ پاکستانی قوم کیا سے کیا کوئی ہو، ان کی تو کوئی پریشانی نہیں، انہوں نے امریکہ کے حملوں کو ایک مذاق ہی سمجھا ہوا ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے دوستو، وہ حملے کر رہا ہے اور ہم کچھ گرا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ دشمن جو کچھ بھی کرے وہ پھر بھی مظلوم ہے، اور ہم دفاع بھی کریں گے تو پھر بھی یہ پاکستان بڑی شرارتیں کرتا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ کتنے بندے ہمارے شہید ہو گئے، کیا صورتحال ہو گئی، ہر وقت سائڈوں میں بے امنی پھیل گئی، بے امنی، اور اثر نو دہر کے حالات بدلدار۔ دوستو اٹھنا پڑتا ہے، یہ دعاؤں سے صرف نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام بھی میدان عمل میں تشریف لے کے گئے اور وہاں لمبی لمبی دعائیں ہوئی ہیں۔ اٹھ اثر نو دہر کے حالات بدلدار، تدبیر سے تقدیر دن رات کی بدلدار تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، ہم لے کے رہیں گے۔ تو حیدرآباد دکن بھی آپ کا ہے، جلندھر بھی آپ کا ہے، لدھیانہ بھی آپ کا ہے۔ آپ کے اندر بھی جرأت ہونی چاہیے نا، یہ نعرہ لگاؤ کہ تقسیم کے وقت جو ہمیں علاقے دیے جانے تھے وہ نہیں دیے گئے، ہم وہ لے کے رہیں گے۔ تو دشمن پھر سوچے گا کہ چلو اس کو تو پکا رکھتے ہیں نا، کہیں یہ بھی نہ جائے۔ ہر چیز میں کمزوری، یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جہاد شروع ہو جائے تو مصلحت نہیں ہوتی، اس وقت مقابلہ وہی ہوتا ہے۔ فارس اور روم نے تبوک میں مشورہ کیا تھا ہم مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، رسول پاک نے فرمایا ادھر چلو، وہاں جا کے ان کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ناز و نخرے میں ہو نا جی، ہمیں یہی رونا آتا ہے، بجلی مہنگی ہوئی، آج نہیں آ رہی، فیکٹریاں بند، آج فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اسی میں ہی لگے ہوئی ہیں۔ صبح اٹھے کیا ہوا، نہانا دھونا کاروبار، شام آئے کیا ہوا، تھک گئے، کھانا کھاؤ سو جاؤ۔ مسلمان کا یہ کام نہیں تھا، مسلمان کا کام جہاد فی سبیل اللہ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر پریشانی ہو، اس پریشانی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذاں اٹھ دولت بیدار بن، جہاد فی سبیل اللہ شروع ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، یہ اذانیں ہو رہی ہیں، یہ آواز لگ رہی ہے۔ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذاں اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسلے دے رہی ہے تیری ایک ایک پنکڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن۔ ہندوؤں کے پاؤں آپ کی مسلمان بچیوں کے دوپٹوں کو روند رہے ہیں، وہ یہودیوں کے ان بدبختوں کے ظلم و ستم آپ کی ماں اور بہنوں بچوں پر ہو رہے ہیں، پاؤں مسلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن۔ چل رہی ہیں آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے، اب آتا ہے طوفان غزوہ ہند کا، نیا کچھ عرصے بعد آتا ہے یہ طوفان آنے والا ہے۔ خراسان سے کالی پگڑیوں والے مجاہدین نے اٹھنا ہے، وہ اب اٹھیں گے یا کچھ دنوں بعد اٹھنے والے ہیں۔ چل رہی ہیں آندھیاں
چیختے اے ذرے ذرے کو بن کو سار بن، نرم و نازک نہ بن، پتھر بن، پہاڑ بن، خالد بن ولید بن، محمد بن قاسم بن، صلاح الدین ایوبی بن، عمر فاروق بن۔ چل رہی ہیں آندیاں طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن۔ جہاں میں پھر ایک بار جہاں میں کرنی ہے تو نے راہبری، ایک زمانہ آنے والا ہے مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، سوائے کلمہ توحید والوں کے کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ جب امام مہدی کا زمانہ آئے گا عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان مجاہدین کے مقابلے میں صرف یہودی ہوں گے۔ جہاں میں ایک بار پھر تو نے کرنی ہے راہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن۔ بات یہ ہے دوستو، سوائے جہاد کے کوئی چیز اس وقت اس شر سے ہمیں نہیں بچا سکتی۔ سوچ کر بہت کچھ سوچ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری تمام امت مسلمہ کو بھی حق و انصاف کے ساتھ جڑنے کی اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد، اور خصوصاً اس وقت جو اپنے ملک میں ایک قسم کا جہاد کا موقع مل چکا ہے، فوج کو بھی ہمت و عظمت اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا